بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. صدق الله العظيم. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے ملک معروف قاری جناب قاری عمیر علی نقشبندی صاحب جو تلاوت کلام پاک فرما رہے تھے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات افطار ٹرانسمیشن میں میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک مصرع ناظرین بس اسی کو لے کے چلیں گے کہ سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. یہ دنیا ناظرین ایک ایسا دھوکہ ہے جس میں انسان ازل سے مبتلا ہے. یہ ایسا جال ہے جس میں انسان مکمل طور پہ جکڑا ہوا ہے.
یہ ایسا بھور ہے جس میں انسان مکمل طور پہ پھنسا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا دلدل ہے جس میں انسان مکمل طور پہ دھسا ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا سراب ہے ناظرین جس میں انسان مکمل طور پہ کھویا ہوا ہے، اور یہ ایک ایسا معشوق ہے انسان جس کی زلفوں کا اسیر مکمل طور پہ ہوا ہے۔ انسان پوری زندگی ناظرین جس حسن پر، بڑی میں عام سی سطح کی باتیں کرنے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا، کہ انسان پوری زندگی ناظرین جس حسن پر بڑا فریفتہ ہوتا ہے، جس جسم کو بڑا سنوارتا ہے، نکھارتا ہے، خوبصورت نظر آنے کے لیے سب کچھ کیا کرتا ہے، آخر یہ جسم مٹی کی خوراک بنتا ہے۔ آنکھیں رخسار پر بہتی ہیں، گوشت کیڑے مکوڑوں کی خوراک بنتی ہیں، ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، اور سارا حسن و جمال خاک میں مل کے ختم ہو جاتا ہے، یعنی خاک ہو جاتا ہے۔ انسان پوری زندگی ناظرین جس مال کے حصول کے لیے جائز اور ناجائز ہر طرح کا کام کرتا ہے، رشوتیں لیتا ہے، کرپشن کرتا ہے، گردنیں مارتا ہے، 2 نمبر سارے کام کرتا ہے، پیسوں کے لیے حلال حرام کچھ نہیں دیکھتا، یعنی حرام کو اختیار کرتا ہے، گاڑیاں، بنگلے، بینک بیلنس بناتا ہے، آخر کار جب جنازہ اٹھتا ہے ناظرین تو یہی مال اس کا ساتھ چھوڑ جاتا ہے، پھر یہ اکیلا ہوتا ہے اور قبر کا اندھیرا ہوتا ہے اور گلے میں اس حرام مال کا توق ہوتا ہے۔ انسان ناظرین پوری عمر طاقت، کرسی، منصب، حکومت کے لیے دوڑتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کر گزرتا ہے، اپنے اشاروں پر دنیا کو رکھتا ہے، آخر سانس بند ہوتے ہی بے بس لیٹا ہوتا ہے، کبھی ادھر تو کبھی ادھر کروٹ دیا جاتا ہے، سارا منصب، ساری طاقت، ساری حکومت دوسروں کی محتاج ہوتی ہے، پھر وہی ابن الوقت اپنے جسم سے ایک مٹی تک ہٹانے کی طاقت نہیں رکھتا۔ انسان ناظرین پوری عمر جس صحت پر بڑا نازاں ہوتا ہے نا، آج ہمیں صحت پہ بڑا ناز ہوتا ہے، لیکن ایک نہ نظر آنے والے وائرس نے ہمیں ہماری اوقات بتلا دی کہ ہماری اوقات کیا ہے۔ تو آج ناظرین انسان جو اپنی صحت پر بڑا نازاں ہوتا ہے، اچانک کسی جھٹکے کا شکار ہوتا ہے، اچانک پھر یہی جسم اس حد تک لاغر و بیمار ہوتا ہے کہ انتہائی بدبو کا شکار ہوتا ہے، اور اپنی ہی غلاظت، اگر کیمرہ میری طرف کیجئے تو اپنی ہی غلاظت اپنے جسم کے ساتھ لگے ہوئے اسٹول بیگ اور یورین بیگ میں پھر، یعنی میں کیا کہوں کہ اس کو بند کر کے اپنے جسم کے ساتھ لگا کے جو ہے گھما کرتا ہے۔ ناظرین حقیقت یہی ہے کہ انسان کی حقیقت دراصل کچھ بھی نہیں ہے، اس دنیا کی حقیقت کچھ بھی نہیں، سب کچھ دھوکہ ہے، کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ یہ دنیا ناظرین اس معشوق کی طرح ہے جس کی زلف کا اسیر جو بھی ہوا وہ صرف برباد ہوا۔ کہیں دنیا کو آخرت کی کھیتی فرمایا گیا تو کہیں سورہ نساء میں دنیا کو متاع قلیل قرار دیا گیا، کہیں یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ مگن ہیں دنیا کی زندگی میں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سوائے تھوڑے سے فائدے کے۔ کہیں یہ پکارا جاتا ہے کہ آخرت کا گھر ہی یقیناً اصل زندگی ہے، کاش انہیں معلوم ہوتا۔ بعض بزرگوں نے تو ناظرین انسان اور دنیا کی مثال اس طرح دی کہ دنیا اور انسان کا معاملہ ایک کشتی کا سا ہے، کشتی پانی کے اوپر چل رہی ہے تو معاملہ درست ہے، اور اگر پانی کشتی میں آ گیا تو تباہی اور بربادی کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ کہیں حدیث پاک میں آواز آتی ہے کہ دنیا میں ایسے رہو، کیا کمال بات ہے صاحب، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو یا راہ چلتے مسافر ہو، اور اپنے آپ کو اہل قبور میں شمار کرو۔ یعنی یوں سمجھ لیجئے ناظرین ایک ٹرانزٹری پیریڈ ہے، فرض کیجئے بلا تمثیل عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ پاکستان سے امریکہ جا رہے ہیں اور آپ کا ٹرانزٹ اگر دبئی سے ہے تو یہ ٹرانزٹری پیریڈ جو دبئی کا ہے یہ ایکچولی دنیا ہے ناظرین، کہ جس سے آپ نے نکل کے اپنی اصل ڈیسٹینیشن کی طرف جانا ہے، لیکن ہم نے دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ اور کہیں ناظرین حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت یاد آتی ہے کہ جس میں مردہ بکری سے دنیا کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشبیہ دی، بس آخری مصرے کہ بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں، دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں، راہ گزر دنیا ہے یہ بستی نہیں، جائے عیش و عشرت و مستی نہیں، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روئے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور،
عمر ایک دن یہ گزرنی ہے ضرور، قبر میں میت اترنی ہے ضرور، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے، عیش کر غافل نہ تو آرام کر، مال حاصل کر نہ پیدا نام کر، یاد حق دنیا میں صبح و شام کر، جس لیے آیا ہے وہ کام کر، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آئیے جناب آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ میری پہلی شخصیت میرے بائیں جانب موجود ہیں، ممتاز عالم دین ہیں، بہت ہی خوبصورت انتہائی مدلل گفتگو کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا مستقل حصہ ہیں محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب، آپ کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ وعلیکم السلام۔ دوسری شخصیت میرے دائیں جانب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، اور میں ناظرین پرسنلی عرض کروں میں بہت کم لوگوں سے متاثر ہوتا ہوں، لیکن وہ شخصیتیں کہ جن سے متاثر ہوئے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ بہت ہی خوبصورت شخصیتیں، آپ کا انٹلیکٹ لیول ماشاءاللہ بہت ہائی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ جو ایک نارمز ہیں، سیاسی نارمز جسے آپ کہتے ہیں، سیاست کے جو نارمز ہیں، ان کے اندر وہ رچاؤ نظر آتا ہے، وہ تہذیب نظر آتی ہے۔ آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام جناب قمر الزمان قاہرہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، السلام۔ تیسری شخصیت ناظرین یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ممتاز قوال ہیں، اور آپ کو پتہ ہے میرے بھائیوں کی طرح ہیں، میری سحری نشریات کا مستقل حصہ ہیں، بلکہ یوں کہوں کہ سحری نشریات کا چمکتا ہوا ستارہ ہیں، دمکتا ہوا ستارہ ہیں، تو غلط نہیں ہے۔ جناب شیر میاداد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور ان کے بعد موجود ہیں ملک کے معروف ثنا خاں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، جناب محمد فیصل نقشبندی صاحب، اور آخر میں جناب آپ کو پتہ یہ جو کچن ہے، یہ تو جب یہ ابھی بتانا شروع کریں گے کہ کیا کیا بنا رہی ہیں تو مفتی صاحب بھی جو ہے ان کی بھی توجہ وہاں ہو جائے گی، مجھے یقین ہے قاہرہ صاحب کی بھی توجہ وہاں پہ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ مہوش ستارہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج؟ ٹھیک ٹھاک؟ میں بالکل ٹھیک۔ بھائی اب جلدی سے بتا دیجئے کہ کیا بنانے والی ہیں؟ آج میں بنانے جا رہی ہوں بادامی چکن ہے، اس کے ساتھ میٹھے میں بنا رہی ہوں بادامی چکن۔ بادامی چکن، واہ، اور اس کے ساتھ آپ نے میٹھے پہلی میں بال پہ سکسر مارا ہے، آپ کو پتہ ہے؟ آپ کو بادامی چکن پسند ہے؟ مجھے بہت پسند ہے۔ بس ٹھیک ہے۔ اور میٹھے میں بنا رہی ہوں کسٹرڈ ٹرائفل ہے، اور جو ڈرنک ہے وہ ہے چاکلیٹ شیک، واہ، ناٹ کیک شیک، چاکلیٹ شیک۔ چاکلیٹ شیک ہے جی۔ تو آپ دیکھیں قاہرہ صاحب سے تم درخواست کریں گے کہ انہوں نے افطار ہمارے ساتھ کرنی ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو آئٹمز آپ بنا رہی ہیں وہ قاہرہ صاحب نے مجھے کہا نہیں ہے، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے آئٹمز رکھنے ہیں ہمارے لیے الگ۔ جی جی ضرور ضرور۔ اچھا جی، انگریڈینٹس بتائیے کیا کیا ڈال رہی ہیں اس میں؟ بادامی چکن میں ہم لے رہے ہیں سبروسو کا کڑاہی کٹ ہے تقریباً 2 کلو، اسی کے ساتھ خشخاش ہیں 2 کھانے کے چمچ، بادام چھلے ہوئے ہیں 1 کپ، کریم لے رہی ہوں 1 کپ، ناریل پسا ہوا ہے 4 کھانے کے چمچ، الائچی پاؤڈر ہے 1 کھانے کا چمچ، ڈالڈا کلونجی کنولا آئل کے بارے میں بتانا چاہ رہی ہوں، وہ بھی میں اس میں یوز کر رہی ہوں۔ ہمارا جو امیون سسٹم ہے ڈالڈا کلونجی کنولا آئل بہت اسٹرانگ کرتا ہے، یہ کھانسی اور دمے سے بھی آپ کو مطلب بہت فائدہ دیتا ہے، اس کے نقصانات کو آپ کے اندر کم کرتا ہے۔ اور آپ نے بھی، میں پرسنلی بولوں گی سب کو کہ ڈالڈا کلونجی کنولا آئل جو ہے وہ اپنے گھر میں ہر کھانے میں یوز لازم کرنا ہے، کیونکہ آپ کا نارمل کھانا بھی اس سے بہت خاص بن جاتا ہے۔ ویری گڈ۔ اور کوئی تفصیل آپ کے پاس؟ ہاں جی بالکل ہے۔ دھنیا پاؤڈر ہم لیں گے 2 کھانے کے چمچ، گولڈن پیاز ہے 1 کپ، ہری مرچیں 6 سے 7 عدد، کالی مرچ ہے 1 کھانے کا چمچ، وائٹ پیپر ہے 1 کھانے کا چمچ، کاجو کا پاؤڈر ہے 2 کھانے کے چمچ، کسوری میتھی ہے 1 ٹیبل اسپون، اور کسٹرڈ ٹرائفل میں لے رہی ہوں دودھ 1 لیٹر ہے، ٹی کیک ہے 300 گرام، اسٹرابری ساس ہے 1 کپ، بلو بیری ساس ہے 1 کپ، جیلی جو ریڈ اور گرین ہے 1 پیکٹ ہے، ونیلا کسٹرڈ ہے 5 کھانے کے چمچ، چینی 1 کپ، کیلے 6 عدد، اور کریم لے رہی ہوں 1 پیکٹ۔ اور ہماری جو تھرڈ ریسیپی ہے چاکلیٹ شیک، اس میں لے رہی ہوں چاکلیٹ آئس کریم 4 سکوپ ہے، دودھ ہے 1 گلاس، چینی 2 کھانے کے چمچ، کریم چاکلیٹ لے رہی ہوں 4 کھانے کے چمچ، اور آئس لے رہی ہوں حسب ضرورت۔ آپ کو پتہ نہیں، آپ نے سوچنے پہ، تفکر پہ مجبور کر دیا قاہرہ صاحب کو۔ پہلے تو وہ بہت سکون سے بیٹھے تھے، مسکرا رہے تھے، بندہ روزے سے ہو اور آپ اتنے اعلیٰ کھانے کے پکوان کے اتنے سامان کر دیں تو روزہ لگ جاتا ہے۔ میں آپ کے باڈی پوسچر کو دیکھ رہا تھا، پہلے آپ مسکرا رہے تھے، اس کے بعد آپ نے سوچنا شروع کیا اتنے سارے آئٹم۔ اچھا سر یہ بتائیے، بہت آج چونکہ ظاہر موضوع اس قسم کا، اور پہلے تو یہ کہ ہماری طرف سے، ہماری پوری ٹیم کی طرف سے، خاص طور پہ مفتی صاحب کی بھی یہ خواہش تھی کہ آپ سے ہم جو ہے براہ راست تعزیت بھی کریں آپ کے بیٹے کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ اسے غریق رحمت فرمائے، اور ظاہر ہے یہ اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، لیکن وہی بات ہے کہ جدھر وہ ہیں بہت اچھے، اور انشاءاللہ بہت اچھے رہیں گے، اللہ کرے۔ یہ جو
ہم دنیا کو کیسے، پہلے تو بتائیے دنیا کو دیکھتے کیسے ہیں آپ؟ یہ جو سامان 100 برس کا ہے، ہم جو لگے رہتے ہیں صاحب ہمیں سب کچھ مل جائے، طاقت مل جائے، حکومت مل جائے، قوت مل جائے، ایکچوئل کیا حقیقت کیا ہے دنیا کی؟ دیکھیے آپ نے بڑا خوبصورت انٹرو دیا، یقیناً یہ ایک اینگل ہے، میں اس سے مکمل طور پہ اتفاق نہیں کرتا، ٹھیک، میرا نقطہ نظر ذرا مختلف، ٹھیک، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا ایک بہت بڑی حقیقت ہے اور یہ رب نے پیدا کی کائنات ہے، اسی کا پیدا کردہ یہ جہان ہے، اسی کی پیدا کردی یہ نعمتیں ہیں، اور ہمیں اس حقیقت کو بڑے شان سے جینا ہے، بڑے تمتراک سے جینا ہے۔ واہ واہ، میں اس کو بالکل غیر حقیقی، کوئی جھوٹ نہیں سمجھتا، کوئی تصنع نہیں سمجھتا، میں زندگی کو بہت بڑی سچائی سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ رب کی پیدا کردہ ہے اور اللہ نے ہمارے لیے یہ امتحان گاہ بنائی ہے، اس میں رہنا کیسے ہے، دیٹس ٹرو، دیٹس ٹرو، ٹھیک، اس کا ایک اسلوب دیا ہے۔ آج ہم اگر عذاب کا شکار ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ زندگی ایک سراب ہے، یہ سراب ہوتا تو رب پیدا ہی نہ کرتا، رب نے انسانوں کے لیے سراب نہیں، حقائق پیدا کیے، اس کی نعمتیں ہیں، اس کے انعام ہیں۔ واہ، سو اگر ہم ان انعاموں کا صحیح فائدہ نہیں اٹھا رہے، ان کا استعمال درست نہیں کر رہے، اس اسلوب کے تحت اس زندگی گزارنے کا سامان نہیں کر رہے، تو ہمیں جو بینیفٹ ملنے چاہیے زندگی کے وہ نہیں، بلکہ ہمارے لیے عذاب بن رہے ہیں۔ صحیح، اگر ہمارے آج معاشرتی حالات خراب ہیں، آج ہمارے سماجی اور معاشی حالات خراب ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ دنیا جو ہے نا، ہے عبادت، یہ جو بہت بڑا امتحان گاہ، آپ کو ایک تنے ہوئی رسی پہ چلنا ہے، لیکن چلنا ہے، اس کا حسن بھی یہ ہے کہ آپ اس پہ چلیں گے تو بڑے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، دولت اس وقت جو نظام آج تک دنیا میں آئے ہیں سوائے سوشلزم کے، باقی جتنے نظام آئے ہیں، سرمایہ داری نظام جو آج مروج ہے، ان سارے نظاموں میں کچھ لوگ وہ ہیں جو دولت اکٹھی کرتے ہیں، بالکل، اگر وہ اکٹھی نہ کریں تو ذرا اس اینگل سے سوچئے کہ اگر دولت اکٹھی نہ ہو، یہ کارخانے نہ لگیں، یہ زمینداریاں نہ ہوں، یہ آپ کے چینلز نہ چلیں، یہ سارا کچھ جو ہمارے گرد و نواح میں ہے، یہ ٹرانسپورٹ نہ چلے، یہ دنیا کیسے چلے گی؟ روزگار کے ذرائع کیسے بنیں گے؟ بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی ضرورت سے بہت زیادہ کماتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص طرح کی صلاحیت دی ہوتی ہے، وہ مختلف کاروبار کرتے ہیں، اس کاروبار اور اس میں ان کا لالچ ہوتا ہے کہ میری دولت اور بڑھے گی، حالانکہ وہ ساری دولت خود استعمال نہیں کر سکتے، اس کی نسلیں وہ دولت استعمال نہیں کر سکتی، لیکن یہ وہ اس کے اندر جو ایک لالچ ہے، یہ ایک مثبت لالچ ہے، لالچ کو بری چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، لالچ ہونا زندگی میں چاہتا ہوں، میرا لالچ کیا ہے؟ میرا لالچ ہے میں صحت مند رہوں، لیکن اس کی بنیاد پہ میں کسی اور کی صحت خراب نہ کروں۔ واہ، اچھی بات، یہ اچھی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کو ایک حقیقت جان کے، بہت بڑی اللہ کی پیدا کردہ ٹھیک ہے، وہ حقیقت جس میں وہ امتحان گاہ کے طور پہ ہمیں بھیج رہا ہے کہ جاؤ یہ امتحان گاہ ہے، اس میں جانا ہے اور اس کے اندر پوری شان سے رہنا ہے، کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ آج ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہم وہ رستہ چھوڑ بیٹھے ہیں، ہم آج یورپ کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی بڑی مادی ترقی ہو گئی ہے، تو ہمیں کس نے روکا ہوا ہے؟ صحیح بات، درست، ہمیں دین تو نہیں روک رہا، اگریڈ، ہمیں ہمارا مذہب تو نہیں روک رہا، اگریڈ۔ اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دنیا ہے ہی دھوکہ، اس کی طرف نہ جاؤ، اس سے دور ہٹ جاؤ، تو لوگوں کو ہم کیا سبق دیں گے؟ سو میرا انداز یہ ہے کہ ہم اس کو حقیقت مانیں اور یہ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا اور اس کے بعد کہا کہ آج اس کے بعد اب کوئی کتاب نہیں آنی، ٹھیک ہے، بالکل، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے، اب ہدایت کا سلسلہ بند ہے، یہی کائنات کے آخر تک چلے گی، اور اس میں آپ کے لیے جہاں عبادات دیں وہاں زندگی گزارنے کا اسلوب بھی دیا، قرآن میں ہدایات دیں، سنت نبوی میں ہمارے سامنے پورا اس کا پریکٹیکل نمونہ دے دیا، بالکل صحیح، کہ اس طرح کر کے جینا ہے۔ اور جہاں پہ آپ کے لیے آج جو مسئلہ ہمارا بنا ہوا ہے نا مسلمانوں کا، جو میری دانست میں، مفتی صاحب اس پہ بہتر روشنی ڈالیں گے، میں تو مذہبی آدمی نہیں ہوں، میرا ادھر علم نہیں ہے، لیکن گزارش بڑی سمپل ہے۔ دنیا میں آپ نے جینا کس طرح ہے، ایک سماج ہے نا، آپ اکیلا تو جی نہیں سکتے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی فیملی ہے، آپ کا ایک سماج ہے، گرد و نواح کے لوگ ہیں، ایک ریاست ہے، اس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے رستہ دیا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ عرب کے اندر جو انتہائی بدوؤں کے اندر بڑا خوفناک قسم کا تعصب ہوتا تھا، اور آج بھی ہے، آج بھی ہے، بالکل ٹھیک اور ان کو کہا کہ جہاں انہیں کہا کہ اب آج کے بعد تمہارا دین تم پہ مکمل ہو گیا،
اور اب تمہارے لیے صدا کی یہ ہدایت ہے، اور فرمایا کہ یہ باتیں کرنی ہے، اس طرح کرنی ہے، پرفارمنسز ہیں، اس طرح کاروبار کرنے ہیں، ساتھ ایک سماج کی تشکیل کا ایک طریقہ کار بتایا. ٹھیک ہے. اب وہاں پہ نا ہر چیز مائنیوٹلی نہیں لکھی ہوئی، آپ کو ایک براڈر ویژن دے دیا گیا، ایک تھمب رول دیا، ٹھیک ہے، جس کو ہم سارے بھول گئے. بالکل ٹھیک. اور وہ یہ ہے کہ آج کے بعد عربی کو عجمی پہ، بالکل ٹھیک ہے، کالے کو گورے پہ فوقیت نہیں ہے، بالکل ماں سوائے اس کے عقیدے کے، ماں سوائے اس کے کردار تقوی کے. بالکل ٹھیک، تقوی کے. بالکل ٹھیک. سو گزارش، تقوی صرف میرا اللہ پہ ایمان نہیں ہے، بالکل ٹھیک پوری ہے، زندگی ہے. درست. سو گزارش یہ ہے کہ اگر ہم اس بات کو دیکھ لیں تو آج یورپ کے اندر وہ ممالک جہاں علم ہے یہ ہماری میراث ہے، جہاں جانوروں سے پیار کرنے کا بھی حکم ہے یہ ہماری میراث ہے، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. جہاں آپ کو آسمان جا کے چھونے کی ہدایت ہے وہ ہماری میراث ہے، بھول ہم گئے ہیں. ایسے اور دوسرا ایک اور بڑا کام ہے، ہم نے یہ چودھری، یہ راجہ، یہ ملک، یہ برادریاں، یہ قبیلے، ہم نے یہ ختم کرنے تھے. ہم نے ان کو بنا ہم نے دیا. گورے اور کالے کی تمیز ختم کر بہت اچھی بات. ہم نے عقیدے کی بنیاد پہ معاشرہ کاسٹ اینڈ تشکیل دینا کریڈ کا تھا. جو ہم نے نظام پیدا کر دیا ہم نے آج ہم ذات پات کی اس تفریق میں دوبارہ دھنسے ہوئے ہیں، بالکل صحیح ہے، جو بیسیکلی ہمارے بنیادی شاعر اور ہمارے عقیدے کے خلاف ہے. 100% بالکل ہم صحیح اس طرف کبھی بات نہیں کرتے. میرا تو یہ یقین ہے کہ ایک بندہ جو ذات، برادری اور قبیلے پہ یقین رکھتا ہے، جو مسلکوں میں بٹا ہوا ہے، میرا یہ یقین ہے، میں اگر اس کو یہ کہوں کہ وہ مجھے فتویٰ دینے کا حق نہیں ہے، لیکن میری دانست میں وہ بنیادی طور پہ اسلام کی فنڈامنٹل سے لڑ رہا ہے، اس کے تصادم میں کھڑا ہے، اس لیے کہ عبادات کے بعد جو دنیا تشکیل دینے کا طریقہ تھا وہ بتا دیا. اور اگر ہم دنیا بنانے کے اس بنیادی تشکیلی طریقہ کار کے خلاف ہیں، ہم انسانوں کے اندر گھٹیا اور اعلیٰ انسان کے طور پہ بیٹھتے ہیں، ہم گجر ہیں، ہم ملک ہیں، ہم راجے ہیں، ہم فلانے ہیں، ہم کمی ہیں، what is this؟ اور آج یورپ نے یہ ختم کر دیا. ان کے ہاں یہ تفریق نہیں ہے، ان کے ہاں بھی ایسے ہی تھا. انہوں نے اپنے اندر وہ رائج مروج کر لیا ایک جمہوریت کا نظام، شورائیت جو ہمارا عقیدہ تھا وہاں تو نہیں تھا. انہوں نے اپنے اندر رائج کر لیا کہ ہم نے کسی کو بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی امیر نہیں، کوئی غریب نہیں، ہاں کون بہتر انسان ہے، بالکل کس کا میرٹ بہتر ہے، کس کا کردار بہتر ہے، یہ ان کے نئی شناختیں ہیں. جب تک ہم اپنی ان پرانی عذابوں سے، ان شناختوں سے جان نہیں چھڑاتے، ہم لوگوں کو گالیاں دے کے مسئلے کا حل نہیں. اور اس میں قاری صاحب میں آپ سے ایک بات عرض کروں، دیکھیں بنیادی تو میں بس ایک وقفے سے لوٹ کے پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں. اور فرار مسئلے کا حل نہیں ہے یہ، میری نظر میں، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، یہ میری نظر میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، یہ فراڈ ہے، ہم آنکھیں بند کر رہے ہیں، ہم اس سے بھاگ رہے ہیں. دنیا ان دیٹ سینس جھوٹ ہے. ہم نے تک اس میں اکڑ کے جینا. اکڑنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو اکڑ کے دکھاؤں، اکڑنے سے مراد یہ ہے کہ میں دیگر ادیان کے ماننے والے لوگوں کو، وہ لوگ جو دین نہیں چلاتے، اس میں تو گفتگو کرتے ہیں نا. مجھے میری بات لمبی ہو گئی، میری دانست میں اگر آپ مجھے پوچھیں تو اعلیٰ ترین مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہم آج کی اقوام عالم کو ایک معاشرہ، ایک ملک ایسا بنائیں جس کو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ کے مطابق، آپ کے اقوال کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق، وہ ملک جو انسانوں کے لیے خیر کا باعث ہو، جہاں جانوروں کے لیے بھی خیر ہو، جہاں کاروبار کا نظام خیر سودی ہو، جہاں بہترین نظام، وہ معاشرہ تشکیل کر کے لوگوں دنیا کو کہیں کہ یہ ہے وہ حسن. ایگزیکٹلی دیکھیں میں عرض کروں، مجھے ایک وقفے پہ جانا ہے، لیکن وہی جملہ کیونکہ ظاہر ہے آپ کی گفتگو تھی کہ میں نے جو بات کی نا ابتدا میں، اس کا مقصد یہ ہے کہ سرکار علیہ السلام دنیا میں رہے، دنیا سرکار علیہ السلام میں نہیں رہی. خلفائے راشدین دنیا میں رہے، دنیا ان میں نہیں رہی. اہل بیت اطہار دنیا میں رہے، دنیا ان میں نہیں رہی. اور اولیاء کرام دنیا میں رہے، دنیا ان میں نہیں رہی. اچھا مجھے وقفے کا موقع دیں، پھر آگے مفتی صاحب. میں چھوٹی سی آپ کی گزارش کروں، اس کو بھی ذرا غور کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزاری، پوری. آپ نے شادیاں کی، آپ نے کاروبار کیا، آپ نے ایک انسان جنگیں لڑی، آپ نے ایک لیڈر کے طور پہ معاشرے کو آگے بڑھ کے بڑھایا، ایک امام کے طور پہ نمازیں پڑھائی، آپ نے پورے ایک انسان کے تقاضے پورے کیے ہیں. دوسری رائے نہیں. اور بالکل یہ نہیں ہے انسانوں کی طرح رہے. بالکل اس میں گفتگو کرتے ہیں. ناظرین ایک وقفے پہ جا رہے ہیں اور بس انشاءاللہ لوٹ کے واپس آتے ہیں تو مفتی صاحب سے بھی گفتگو ہوگی. اور قاہرہ صاحب ظاہر ہے یہ اب قاہرہ صاحب کو کون روک سکتا ہے، کسی کی طاقت ہے تو جاتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں.
کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کا موقع ہے اور بڑی خوبصورت گفتگو قمر الزمان قاہرہ صاحب فرما رہے تھے. مزہ آتا ہے ناظرین جب مختلف اوپینینز آتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ ہم فائنلی مفتی صاحب سے اپروچ کرتے ہیں کہ صاحب اب آپ بتائیے کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ جو سامان 100 برس کی والی بات ہے, اب اس میں ظاہر میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے انسان کو بھیجا ہم اس مقصد سے اگر ڈیویٹ کر جائیں اور صرف دنیا ہی کمانے میں لگ جائیں اور آخرت کو بھول جائیں تو پھر تو مقصد تباہ ہو گیا. کیا فرماتے ہیں؟ کتاب رشد و ہدایت قرآن مجید نے ہر مسئلے میں ہماری رہنمائی کی. بنیادی طور پر جو مسلمانوں کا جن چیزوں پر ایمان ہے ان میں سے ایک اس دنیا سے ایک دن مر کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونا ہے. بالکل ٹھیک. اور یہ یقین ہے کہ جو ہم نے یہاں نیک عمل کیا ہے ایک ایک عمل کا ہمیں ثواب ملے گا, اور جو رتی کے برابر بھی اگر ہم نے برائی کی ہے تو اس کی ہمیں بڑی سخت جزا ملے گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا اچھا يَرَهُ. اس کے پیچھے اسلامک فلسفی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جزا اور سزا کا جو یقین ہے یہ بندے کو ایک لگام ڈال کے رکھتا ہے, واہ, اس کو اپنی لمٹس میں محدود رکھتا ہے. اس لیے اسلام نے قرآن مجید نے جگہ جگہ بتایا کہ تم نے مر کر حاضر ہونا ہے, آخرت کا میدان ہوگا. بلکہ اس کتاب کے پہلے صفحے پر سب سے پہلی صورت میں ہی مالک یوم الدین فرما کر دراصل یہی کنسپٹ تازہ رکھا گیا. اور پھر سورہ ملک کی ایک آیت میں کوٹ کرنا چاہوں گا جو قاہرہ صاحب نے بار بار کہا نا, امتحان گاہ ہے یہ دنیا. یہ بات قاہرہ صاحب کی 100% درست ہے. یہ دنیا ایک حقیقت ہے, ہم اسے چشم پوشی نہیں کر سکتے. ہم اگر صرف یہی سوچتے رہیں کہ ہم نے مر کے آگے جانا ہے تو ہم اسلامی ریاست کو قائم کرنے میں, اللہ اور اس کے رسول کا نظام قائم کرنے میں, اسلامی سوسائٹی قائم کرنے میں اور ایک بہترین انسان بنانے میں جو ہماری رسپانسبلٹی ہے وہ ساری فراموش کر دیں گے. اس لیے ہم نے محنت بھی کرنی ہے, آگے بھی بڑھنا ہے, لیکن اس کے پیچھے بھی اسلام نے ہمیں نیت اور ارادہ بتایا تمہارا کیا ہو. وہ کیا ہو, وہ اللہ رسول کا نظام قائم کرنا ہے. جیسے قاہرہ صاحب نے کہا اسلامی ریاست پاکستان بنا ہی کس لیے تھا؟ بالکل صحیح. ایک ایسا ملک بنایا جائے, قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا, جہاں ہم رسول اللہ کے نظام کو نافذ کرنے کا تجربہ کریں گے. بلکہ کسی نے آپ سے سوال کیا نا کہ اس کا آئین کیا ہو, تو فرمایا میں کیا بتاؤں, 1350 برس پہلے جو قرآن میں بتا دیا. میں وہ آیت کوٹ کر دوں, اللہ تعالیٰ میں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ٹھیک. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موت اور حیات کی تخلیق اس لیے کی, یہ نظام اس لیے بنایا ہے کہ اس امتحان گاہ میں دیکھا جائے کون اچھا عمل کرتا ہے اور کون اچھا عمل نہیں کرتا. بیسیکلی یہ جو دنیا میں ہماری زندگی ہے یہ امتحان گاہ ہے. جتنا ہم یہاں پر پیریڈ موجود ہیں یہ امتحان کا وقت ہے, اور امتحان لینے والا علیم اور خبیر ہے. تو اگر یہی چیز ہم اپنے ذہن میں اور اپنے پیش نظر رکھیں تو شاید ہم گھر میں بھی اللہ تعالیٰ سے ویسے ہی ڈریں جیسے ہم اجتماع میں لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو محدود کر کے رکھتے ہیں کہ یہ میری برائی سے واقف ہے. بالکل ٹھیک. شیر بھائی آپ موجود ہیں ماشاءاللہ. پہلے تو یہ کہ جو رونقیں آپ بکھیرتے ہیں ماشاءاللہ سحری میں, کیسا تجربہ یہ بتائیے, کیا مزہ آ رہا ہے, لطف آ رہا ہے؟ جی ایک تو 92 نیوز کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ ایسا پروگرام جب, کیونکہ میں نے پبلک میں ہم نے جانا ہوتا ہے تو وہ جو رسپانس ہوتا ہے, جو فیڈ بیک ہوتی ہے, جو آپ کو واٹس ایپ آتے ہیں, اس سے پھر دل خوش ہوتا ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ یہاں پہ جو ٹاپک ہوتا ہے پہلے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر قرآن پاک, پھر اس کے بعد انبیاء کا, پھر اس کے بعد اولیاء کا, صحابہ کرام کا. تو جو جن کے پاس وہ نالج نہیں ہوتا, کیونکہ ہم جب بچپن پہ ہماری والدہ کہانی سنایا کرتے تو بندہ کیسا وہ محسوس کرتا تھا بچہ ہو کے کہ یہ سچ ہوگا, یہ سارا کچھ ہوتا ہوگا. تو اسی طرح جب آپ بیان کرتے ہیں ساری چیزیں, اس سے ایک تو نالج آتا ہے, سننے والے محسوس ہو رہے تھے کہ اس زمانے میں کیا کیا تھا, کس طرح کا رہن سہن تھا. تو جنید بھائی اللہ پاک نے آپ پہ بڑا کرم کیا, لوگ آپ کی بڑی تعریف کرتے ہیں. جب میں کہ زیادہ کہتے ہیں جنید بھائی نے بڑا اچھا پروگرام. آپ کا پیار ہے, نہیں آپ کی محبت. میں قطع کلام کی معذرت, مجھے ذرا ایک وقفے پہ جانا ہے.
وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے جلسے میں میں نے بلا وجہ بم پھاڑ دیا ہے. سو ناظرین جاتے ہیں, لوٹ کے واپس آتے ہیں. مہوش کہاں تک پہنچی آپ ہی بتائیے. جی ہماری افطاری بالکل تیار ہے. بادامی چکن بھی بالکل ریڈی ہے, کسٹرڈ ٹرائفل بھی ریڈی ہے, ساتھ میں نے سبروسو کے چکن پکوڑے بنائے ہیں, اور اسی کے ساتھ میں نے کوکا کولا بھی سرو کی ہے, اور ہمارا چاکلیٹ شیک بھی تیار ہے. یہ بتائیے اب اس کے اور افطار کے درمیان وقت کتنا ہے؟ وقت کتنا ہے؟ میرا خیال ہے اب 10-12 منٹ ہی رہ گئے, زیادہ وقت نہیں ہے. لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ قاہرہ صاحب ماشاءاللہ کھانے کے شوقین ہیں. خوشبو آ رہی ہے, خوشبو آ رہی ہے. اچھی بات یہ کہ یہ کھانا کھانے کے شوقین ہیں, ورنہ جس مقام پہ یہ ہیں اس مقام پہ اور بہت لوگ ہیں جو ملک کھانے کے شوقین ہیں, اور وہ ظاہر قابل قبول نہیں ہوتے. ویسے ایک بات بتائیے قاہرہ صاحب, ایک بات ہے, ویسے میں ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کہ جو ظاہر ہے جس طرح سے بات ابھی کر رہے تھے کہ جو طاقت کے حصول کے لیے سب کچھ کر جاتے ہیں, وہی بات ہے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے طاقت ہائے کرسی, اور آخرت کو فراموش کر دیتے ہیں. اللہ کا خوف بھی نہیں ہوتا, موت کا خوف نہیں ہوتا, بس طاقت آنی چاہیے, مال آنا چاہیے. یہ بڑے سینسٹیو موضوعات, لیکن میں اندر کے قاہرہ صاحب سے پوچھ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ آپ سچ بولنے والے آدمی ہیں. میں جو میرے دل میں آج میں بولتا رہتا ہوں. ہاں بتائیے. گزارش یہ ہے کہ میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ مجھے دکھایا تھا نا, میرے لیے چھوڑا تھا, مجھے ہدایت فرمائی تھی, مجھ سے مراد پوری دنیا کو ہے یقیناً, میں وہ فراموش کر بیٹھا ہوں, بھلا بیٹھا ہوں, اس کی طرف چل نہیں رہا. آج جس معاملے میں الجھا اور پھنسا بیٹھا ہوں وہ یہ ہے کہ میں حصول دنیا صرف اس کے چکر میں ہوں, اور میرا خیال یہ ہے کہ کوئی مخلوق کہیں اور سے آ جائے گی, اچانک لوگ اچھے ہو جائیں گے, اچانک ان کو ہدایت مل جائے گی. یاد رکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب آپ سے ڈائریکٹ ہدایت ملتی تھی, ڈائریکٹ آپ کی ذات بابرکات موجود تھی دنیا کے ان کے اندر, آپ کے دنیا سے پردہ کرنے کے فوراً بعد بہت سارے لوگ بھٹک گئے تھے. بالکل ایسا. لیکن نہیں, ایک میرا سوال وہیں کھڑا ہے, سوال اور کرنے سوال وہیں کھڑا ہے, میں اور کرنے لگا. جی کیوں ایسا کیوں ہوا تھا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ابتدائی ریاست کی, ایک ابتدائی معاشرے کے, اسلامی معاشرے کی تشکیل شروع کی. ٹھیک ہے. ابھی وہ کنسولیڈیٹ ہونا تھا, اس کو کنسولیڈیٹ ہونے میں جو وقت لگنا تھا, اب وہ جو راستہ تھا جو میں نے پہلے بھی گزارش کی اپنے گفتگو میں کہ اس راستے کے مطابق ہمیں وہ معاشرہ تشکیل کر دینا ہے جس میں ہمارے لیے اسلامی شاعر کے مطابق, اپنے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزارنا آسان ہو جائے. یہ تو آج اس کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہے, آسان ہو جائے. مجھے ایک بات آپ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا نا, میں آپ کا بڑا ریگارڈ کرتا ہوں, میں پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ ہماری انسپریشن ہے اصل بات. چھوٹی سی گزارش, اور میں انسپریشن سے سننا وہ بات چاہتا ہوں جو بات کھل کے ہو. مجھے بتائیے کہ جو لوگ طاقت کے حصول کے لیے ہائے دنیا کر رہے ہیں, ان کے بارے میں آپ کا اوپینین کیا ہے؟ میرا اوپینین وہی ہے جو آپ کا ہے, صرف فرق یہ ہے کہ اس کو تبدیل کرنے کا طریقہ کیا ہے. اس پہ میرا اور آپ کا شاید سوچ کا فرق ہو سکتا ہے, ورنہ میں بھی اس دنیا کی, میں بھی اپنے ملک کو دنیا کا بہترین معاشرہ دیکھنا چاہتا ہوں, اور میں حلفاً کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں, میرے دل میں یہ خواہش ہے, شاید میں اس کے ساتھ ہی دنیا سے چلا جاؤں, اللہ کرے میں پوری کر کے جاؤں. میری خواہش ہے کہ ہم دنیا کو اپنے شاعر کے مطابق, اپنے عقیدے کے مطابق ایک ایسا معاشرہ تشکیل کر کے دکھائیں کہ آؤ دیکھو یہ ہے اسلام. واہ واہ واہ, یہ اچھی بات. جو ہم پہ نفرت کی طرف دیکھتی ہے اور ہمیں تمثیل کے طور پہ لے. یہ جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں نا جی, یہ خود بخود ٹھیک نہیں ہو جایا کرتے, وہ تو بینیفیشری ہیں. ان کو جو خوف روکتا ہے, جو چیز روکتی ہے, میں بھی وقفے میں بھی آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ مجھے ابھی بھی
62 سال 60 سال کی عمر ہو گئی ہے, ماشاءاللہ. آج بھی میں نے اللہ سے ڈرنے والا بندہ مجھے چاہیے, میں ملنا اللہ چاہتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. اس لیے ہم بیٹھے ہیں اس شوق میں کہ یہ ہمارے حکمران, یہ ہمارے بیوروکریٹ, یہ ہمارے اساتذہ, یہ ہمارے علماء, یہ خود بخود درست ہو جائیں گے, اللہ ان کو ہدایت دے دے گا. آخری بات, اس کے بعد پھر ہم شیر میاں بھائی کی ان طرف کے چلتے پاس ہیں. جائیے. ایک سوال میں آپ سے اور کرنا رکھیے, جب تک ہم خود وہ رستہ اختیار نہیں کرتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا, ایسا ہی جو آج یورپ نے, جو آج دنیا کے مہذب ممالک نے اپنایا ہے, ان کی اخلاقی برائیوں کو چھوڑیے, لیکن وہاں خلق دنیا جو اللہ کی مخلوق ہے وہ کھڑی ہے, وہ برائی کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے. اب بہت مختصر ایک سوال اور بہت مختصر جواب اس پہ آپ فرمائیے گا. یہ بتائیے, ظاہر اللہ غنی کی رحمت فرمائے آپ کے شہزادے کو, جس وقت یہ سانحہ ہوا اس وقت پہلی سوچ کیا ہے, یعنی یہ جو بے ثباتی ہے دنیا کی, اس نے کیا کچھ پیغام دیا؟ کہ میں نے اس کی جو دعائیہ تقریب تھی تیسرے دن, میں نے اس میں بھی یہ بات کہی تھی کہ پہلے میں سنتا تھا کہ لمحوں میں دنیا بدل جاتی, آئے ہائے ہائے, میں نے یہ دنیا بدلتے دیکھی ہے, لمحوں میں واقعی دنیا بدل جاتی ہے. ایسے ہی میرے ساتھ ہوا تھا. اللہ, اس سے بڑا وہ کیا کہتے ہیں, اس سے بڑی قیامت کیا ہوگی انسان کے لیے؟ صحیح بات. لیکن یہ بھی ہے کہ ساتھ ہی صبر بھی تھا کہ میں نے اپنے فیملی کو بھی بٹھا کے سب کو کہا, میں نے کہا اللہ کے انعام ہوتے ہیں اور اولاد اس میں سے بہت بڑا انعام ہے, آئے ہائے, لیکن یہ یاد رکھو کہ سارے انعام ساری زندگی کے لیے نہیں ہوتے, اور آزمائش بھی ہو. کون سا انعام اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنے عرصے کے لیے دیا یہ رب جانتا ہے. رب جانے. یہ یقین کر لو کہ یہ بچہ ہمارے لیے اتنے عرصے کا انعام تھا. ایسا ہی ہے. شیر میاداد صاحب موجود ہیں جن سے کوئی کلام سنتے ہیں. شیر بھائی ویسے تو ظاہر ہے آپ سے گفتگو ہی نہیں ہو پائی اس طرح سے, نہیں ٹاپک بہت اچھا تھا, تو بلکہ آف دا ریکارڈ قاہرہ صاحب بڑا مطلب اوبلائج کر رہے تھے آپ کو. شفقت ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. تو صوفی کا یہ پیغام تھا کہ پلے رزق نہ بندے کدے, پنچھی تے درویش, جنہاں نو تقوی اللہ تے انہاں نو رزق ہمیش. سبحان. کیونکہ پنچھی بھی جو ہے اس کو بھی روزانہ ہی جانا ہوتا ہے, وہ کبھی نہیں جوڑتا. درویشوں کا بھی یہی حال ہے. پھر علامہ صاحب کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم, باقی اپنی فطرت نور ہی ہے نا. سبحان اللہ. مفتی صاحب آئیے قصیدہ غوثیہ کی طرف ہمیں لے کے چلیں اور پھر انشاءاللہ اجتماعی دعا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا, یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي وأشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بالطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي ولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاه جيلا, يا شاه جيلا, يا شاه جيلا. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي لا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدي
فيهم وطي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكم وقتي قبلي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيني محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال أنا الحسن والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان یا شاہ جیلان القیس من دانا نفسا وعمل لما بعد الموت. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کی حقیقت کو سمجھ گیا اور موت بعد والی زندگی کے لیے اسی زندگی میں عمل کر لیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا اللہ یا رحمان یا ستار یا غفار یا رزاق یا سلام یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا ذی الجلال والاکرام. پروردگار ہم سب کا ہمارے ناظرین کا آج کا روزہ قبول فرما. ہمارے ماں باپ ہمارے اعزا و اقربا رفتگان کی بخشش فرما. قبولیت کی گھڑیاں افطار کا وقت ہے. ہمارے محترم جناب قاہرہ صاحب کے صاحبزادہ صاحب مرحوم کے درجات بلند فرما. ان سے اور قاہرہ صاحب کی ساری فیملی سے اور ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. اے اللہ ہمارے ناظرین میں اور ہم سب کی فیملیز میں جو بیمار ہیں افطار کی ان مقدس گھڑیوں میں مقبولیت کے طفیل سب کو شفا دے دے. ہمارے ملک کو کرائسس سے نکال دے. ہم سب کو ایسا انسان بنا جیسا تیرا حبیب چاہتے تھے. اے اللہ ہمیں بہترین اسلامی معاشرے کی تصویر ساری دنیا کو دکھانے کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمارے وطن کو استحکام اور سلامتی دے دے. ہم سب کو ایک دوسرے کا احترام اور ایک دوسرے کو برداشت کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ ہمیں اپنے شعبے میں اپنے شعبے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق دے دے. اے اللہ خصوصی طور پر التجا ہے کرونا وائرس کی وبا پورے عالم انسانیت سے اور بالخصوص پاکستان سے اٹھا لے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم الامین الحنین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.